دیکھیں آج کل ایک بڑا سلسلہ پورے ملک میں جس پہ بہت ڈبیٹ بھی کی جا رہی ہے، ڈیلیبریشن بھی کی جا رہی ہے کہ موجودہ سٹرکچر میں چیزیں پاکستان میں یا کسی صوبے میں کس انداز میں ویل ایفیشینٹ مینر میں گورننس ماڈل میں کام کر رہی ہے، جس کا مین مقصد ہے کہ عوام تک سروس ڈیلیوری کرنا، آسان طریقے سے کرنا، اور ان کو ایک بڑے جسٹ اور ایک ایکول بیلنس میکانزم میں چیزیں دینا. اور یہ شروع سے ہمیشہ سے یہی مقصد لوکل باڈیز کا ہو، ڈسٹرکٹس کا ہو، پروونسز کا ہو، یہ ہمیشہ رہا ہے. لیکن آج کے دن میں خیال اس کی ضرورت جو وقت ٹیکنالوجی میں آگے جا رہا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ آ رہی ہے، تو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب وہ پبلک ڈیلیوری جو ہے لوگ اب اس انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہتے جو کہ شاید 10-15 سال پہلے ایک بڑے سلو پروسیس سے چلتا تھا. لوگ ہیں اپلیکیشن لاتے تھے، ایک مسئلے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی تھی، پروسیس جاتا تھا، کمیونیکیشن میں بڑی مشکلات تھیں، موٹر سائیکل، گاڑی، ایکسیس کنیکٹیویٹی نہیں تھی. آج کل ہر چیز بہت جلدی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آپ ای پلیٹ فارمز ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، لوگ ابھی اپنے مسائل فوراً بیان کر رہے ہیں. اور جو نئی جنریشن ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت جلدی کرتے ہیں کہ جی فوراً مسئلہ حل بھی ہونا چاہیے، جو کہ بڑا جینون بھی ہے. میں باقی تو نہیں، لیکن بلوچستان میں ایک ایکسپیرینس رہا ہے. میں ایک کاؤنسلر، سیاست میں نے سٹارٹ کی 1998 میں ایک کاؤنسلر بنا، پھر میں ایک ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین بنا، پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں 2 دفعہ ناظم رہا. اسی طرح ایک موقع اسٹیٹ منسٹر کا ملا، سی ایم کا ملا. اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے علاقے کے ووٹرس کی ایک بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے پھر ایک موقع دیا، تو آج ایک وفاقی منصب پہ ہوں، جس پہ پارٹی نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے کامرس منسٹری کی. تو میں اس سب چیزوں کو لے کے ایک اپنی ایک سوچ بیان کرنا چاہوں گا، جس میں بہت سارے پہلوز کو تھوڑا ہائی لائٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو آپ نام دیں کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں، ہم اس کو پروونسز کا نام دے رہے ہیں، ہم اس کو چیزوں کو ایڈریس کرنے کا نام دے رہے ہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ چیزوں کی ڈیلیوری ایفیشینٹ انداز میں اور اچھے انداز میں اور لوگوں کی دہلیز تک کیسے ہو، یہی مین مقصد ہے. باقی آپ اس کے ارد گرد جو بھی ہم ڈبیٹ ایک بنانا چاہیں. کیا وفاقی حکومت صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد جو ان کی معاملات ہیں اس پہ فائنینشیل اور گورننس ماڈل میں اختیارات دے چکی ہے؟ تو جواب ہے یس، دے چکی ہے. فائنینشیل NFC ایوارڈ میں ملتا ہے اور فوراً ملتا ہے، اور اسی طرح باقی جو ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی ہے. اب سیکنڈ سوال جو سب سے امپورٹنٹ آتا ہے کہ کیا صوبے بھی اسی انداز میں، دیکھیں وفاق 18ویں ترمیم کا مقصد کیا ہے کہ ایک صوبے میں ایک شخص کی دہلیز تک وہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو سروس ٹرکل ڈاؤن کرے ایک آدمی تک، چاہے وہ محلے میں ہو، گاؤں میں ہو، یونین کاؤنسل میں ہو، تحصیل میں ہو، ڈسٹرکٹ میں ہو. مقصد یہ ہے، مقصد کبھی یہ نہیں رہا کہ ایک محدود طبقے تک کے لیے 18ویں ترمیم کی گئی ہے اور صرف اس ایک طبقے کو ہی فیسیلیٹیٹ یا اس ایک حلقے کو یا اس علاقے کو فائدہ دیا جائے. یہ سب کے لیے ہوا تھا، کہ مقصد بھی یہی تھا. لیکن کیا اس صوبے سے اب فردر ڈی سینٹرلائزیشن یا ان جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کی تقسیم اضلاع تک اسی انداز میں ہوئی ہے جس طرح وفاق سے ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نو. وفاق سے صوبے تک گیا، بالکل گیا. صوبے سے اضلاع تک گیا، نہیں. کہاں گیا؟ جہاں تک ایک بڑے کنسرن اور ایک اسپیسیفک گروپ نے اس کی تقسیم کی، وہاں تک گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہر اضلاع میں اسی طرح ایک میکینزم، ایک ترتیب، ایک فارمولے سے ڈسٹریبیوشن ہوئی؟ نہیں. کیا اس کے نتیجے میں اضلاع محرومی کا کچھ شکار ہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل. کیا یہ ایک عام انسان کی زندگی کو اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ اس کا جواب ہے یس، بالکل. کیا یہ مسٹرسٹ کریٹ کر رہا ہے؟ کچھ اضلاع میں فنڈ گیا، کچھ اضلاع میں نہیں گیا، کچھ علاقوں میں ترقی گئی، کچھ علاقوں میں ترقی نہیں گئی. کہاں ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ میں زیادہ فوکس کیا گیا، جہاں نہیں کیا گیا. کیونکہ میں دیکھیں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک ایکسپیرئنس سے
ایک ناظم کی حیثیت سے، ایک سی ایم کی حیثیت سے اور آج ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے میں اپنا ایکسپیرینس جو گراؤنڈ میں ہوتا ہے وہ آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے بالکل۔ کیا یہ مسٹرسٹ کریٹ کر رہا ہے پبلک کے اور اسٹیٹ کے اور گورنمنٹ کے بیچ میں؟ یس، اس کا اثر آ رہا ہے، کیونکہ میرے اضلاع میں یا میرے باقی اضلاع ہیں، میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس میں ابھی کسی ایک ضلع ہے اس کو 2 ارب کا ڈیولپمنٹ کا پیکیج ملا ہے اور ایک ضلع ہے جس کو 20 ارب کا پیکیج ملا ہے۔ اب یقینی طور پہ جہاں 20 ملا ہے وہاں زیادہ کام ہوگا، یہ بڑی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، تو زیادہ روڈ بنیں گے، زیادہ اسکول بنیں گے، زیادہ ہاسپٹلز بنیں گے، کالجز میں ہوگا، ریپیئر کا کام اچھا ہوگا، پانی کی اسکیم آ جائیں گی اور باقی زراعت میں انویسٹمنٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اسپورٹس کے نئے کمپلیکسز بنیں گے تو لوگوں کو آسانی ہوگی۔ اسی کی نسبت ایک اور ضلع بھی ہے جہاں 2 ارب جا رہا ہے، ادھر کیا ہوگا؟ اس کی نسبت یہ ساری چیزیں کم ہوں گی۔ تو جب کم ہوں گی تو وہاں جتنی پاپولیشن ہے وہ ڈپرائیو فیل کرے گی کہ جی ہمیں کیوں نہیں مل رہا، اور ہمارے نیبرہڈ میں جو دوسرا ضلع ہے وہاں بہت زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں میں جہاں جہاں یہ پاکٹس کریٹ ہوں گے تو وہاں مسٹرسٹ اور ایک ڈسسیٹسفیکشن کریشن آٹومیٹکلی ہے، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے۔ اور کیا یہ حکومت کے طرز عمل کو افیکٹ کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے، کیونکہ ایک حکومت ود پیسج آف ٹائم جب اس کی ڈسٹریبیوشن پسند ناپسند اور اس میں ہم جو کرائٹیریا ان لوگوں سے بناتے ہیں جو کہ اس ڈیسیجن میکنگ میں بہت قریب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں سی ایم رہا ہوں تو یقینی طور پہ آپ کے جو منسٹر فائنانس ہوتے ہیں، منسٹر پلاننگ ہوتا ہے، منسٹر اریگیشن ہوتا ہے، منسٹر آف پی ایچ ای ہوتا ہے یا منسٹر آف روڈز اینڈ بلڈنگز ہوتا ہے، تو کچھ ایسے محکمے ہیں کہ یہ اپنے اپنے بجٹس کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی پریفرنس بناتے ہیں۔ اور چونکہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ ایک ہر آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ وہ زیادہ فوکس اپنے اضلاع کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو یقیناً ہر آدمی اپنی پھر کوشش کرتا ہے۔ تو جن کو ملا ان کو ملا، جن کو نہیں ملا، تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ثوابدید ہے۔ ثوابدید ایک شخص کا ہے، ثوابدید چند اشخاص کا ہے، یا ثوابدید ایک بہت کم محدود گروپ کے لوگوں کا ہے، جو کہ اکثریت بجٹ چاہے وہ ترقی کا ہو، جابس کا ہو، ایڈمنسٹریٹو کا ہو، اپنے پاس لے جاتی ہے اور باقی صوبوں سے ڈپرائیو ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت گزرتا ہے، پھر یہی گروپ پھر کہیں اور شفٹ ہوتا ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے، پھر کہیں اور وہ گروپ ایک اور حکومت کی صورت میں آتا ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے۔ اب ہمیں ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے جس کے لیے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ کم سے کم جس طرح NFC ایوارڈ کا میکینزم صوبے میں ایک فارمولے کے تحت جا رہا ہے، بہت پہلے یہ لوگ کہیں گے کہ جی پروونشل فائنینشل کمیشن ہے، لیکن اس پروونشل فائنینس کمیشن کی افادیت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ تو اس میں آپ کرائٹیریاز بنا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ پیسہ ہے، اب اس پیسے کا کرائٹیریا کیا ہو، لینڈ وائز ہو، پاپولیشن وائز ہو۔ بہت سارے ایسے اضلاع ہیں کہ وہ اس صوبے کو کما کے بھی دے رہے ہیں، ریونیو کی صورت میں، سروس کی صورت میں، انڈسٹری کی صورت میں، ایگریکلچر کی صورت میں، مائننگ کی صورت میں، اس کا بھی شیئر رکھیں۔ سوشو اکنامک جو ایک امبیلنس ہے اس کو ایک فارمولے میں ڈالیں۔ بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جن کے اندر بہت عرصے سے کام نہیں ہوا، جہاں پہ ایگریکلچر کی اپرچونیٹیز کم ہیں، ڈیولپمنٹ کی بہت کم ہے، روزگار کی کم ہے، سوشو اکنامک انڈیکیٹرز جہاں کے بڑے کمزور ہیں، اس کے لیے آپ الگ ایک فارمولا رکھیں۔ اور اسی طرح کچھ آپ کے ایسے اضلاع ہیں جیسے بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، بارڈر ڈسٹرکٹس جو سندھ، پنجاب، کراچی اور باقی ملکوں سے بھی ملتے ہیں، ایران میں بھی، افغانستان سے بھی آپ کے لگتے ہیں۔ یہ بارڈر ڈسٹرکٹس ایسے ہیں کہ جہاں کی اپنی آبادی تو بڑی لمیٹڈ ہے، لیکن وہاں بہت سارے لوگ اور آ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے آ جاتے ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ان دوران وہ ان کی روڈ کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس ہاسپٹل کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس فیسلٹی کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس شہر کی سیوک نیڈس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، کنجیشن بڑھتی ہے، اس کا بھی فیکٹر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔
اس کو تو ویسے ہی بجٹ مل رہا ہے جو کسی اور بجٹ کو مل رہا ہے، لیکن اس کی نیڈز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ہم نے لوکل باڈیز کا فارمولا بھی جو فائنینشیل ہے وہ ایسا کوئی فارمولا نہیں بنایا، وہ بس سارے میونسپل کمیشنز ہیں، کمیٹیز ہیں، ان کو یہ بجٹ ملے گا، یونین کاؤنسلز کو اتنا ملے گا، اور ایک ہی فارمولا ہے، ہارڈ یارڈ سٹک ایک ہی ہے، ایکول بیلنس پہ سب کو دے دیا ہے۔ اب ان چیزوں نے دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک بے چینی پیدا کی ہے، اور یہ بے چینیاں یقینی طور پہ پھر ہر صورت میں ونربلٹیز بنتی ہیں، اور لوگ ان کو پھر کیش ان کرتے ہیں، اور خاص کر وہ ایلیمنٹس جو آج کل بلوچستان میں کام کریں وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں، نوجوانوں کو دکھاتے ہیں، علاقے کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ علاقے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ بہت سنجیدہ وقت ہے، اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہمیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک سٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں بلوچستان 44% پورے پاکستان کا ہے، اب لا اینڈ آرڈر پہ اس کا کیسے فرق پڑتا ہے، سروس ڈیلیوری پہ کیسے پڑتا ہے۔ گوادر کا جو ڈپٹی کمشنر یا کوئی آفیسر ہے، اس کو اگر کوئٹہ جانا ہے تو وہ پہلے 500 کلومیٹر ادھر آئے گا اور 500 کلومیٹر اوپر کی طرف جائے گا، تو یہ 1000 کلومیٹر ہے۔ تو ایک ضلع کا آدمی 1000 کلومیٹر، کہیں 700 کلومیٹر، کہیں 600 کلومیٹر دور، وہ صرف اپنے ہیڈ کوارٹر تک اگر اس نے پہنچنا ہے کیپٹل کے، ایز اے آفیسر اپنے مسائل حل کرنا، ڈیسیجن میکنگ میں سامنے لانا، اپیرنس کرنا، یا جو بھی کرنا ہے، یا ایک عام آدمی بھی ہے، کیونکہ ڈی سینٹرلائزیشن تو ہم نے نہیں کی ہے، اس کے اخراجات آپ دیکھ لیں وہ کہاں سے لائے گا۔ آج کے دور میں جب فیول مہنگا ہے تو آپ 1000 کلومیٹر صرف جائیں اور واپس آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا تقریباً 60-70 ہزار کا کسی گاڑی میں یا جس میں بھی جائیں گے خرچہ آئے گا، بس بھی آپ سے 20-25 ہزار سے زیادہ لے گا، تو یہ کون برداشت کرے گا، مہنگا پڑتا ہے۔ تو ہم وہی کہتے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ایسے بنائیں تاکہ اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں لوگوں کو کم از کم اپنی بیسک نیڈز جو ہیں وہ پوری کرنے کے لیے بہت دور نہ جانا پڑے، وہ ایک بیلنس ہو۔ مثال کے طور پر ہے، آپ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، چاہے آپ اس کو ایک صوبہ کی شکل دیں یا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی شکل دیں، میں اس پہ ایک ڈیبیٹ لاتا ہوں۔ اب میرا جو ضلع ہے، میرے ضلع سے منسلک ایک نیا ڈویژن بنا ہے، تو آوران، لسبیلا اور ہب ایک یونٹ ہے۔ اب اس ایک یونٹ میں 2 آپشنز ہیں۔ اگر تو میں صوبائی کرنٹ سٹرکچر کا حصہ ہوں تو میں ایک وزیر ہوتے ہوئے، وفاقی وزیر ہوتے ہوئے، اور ہماری پارٹی ہے، مجھے بڑی مشکلات ہیں کہ میں اپنی جینوئن نیڈ اپنے ضلع کی اور اپنی کانسٹیٹیونسی کی اور لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے کوئی چیز لا سکوں، مجھے مشکلات ہیں۔ تو ایک عام آدمی کیا لا سکتا ہے؟ لیکن اگر ایک ایسا یونٹ ہے جو ایک ڈویژن کی یا صوبے کی صورت میں ہے جہاں پہ ایک لمیٹڈ پولیٹیکل کنسنسس ہے، وہاں میری سے بہتر ہوگی، کیونکہ اب وہاں پہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو یا ایک پروونشل سیٹ اپ ہے تو وہ ہم چند اضلاع پہ محدود ہوگا، اور وہاں کا جو گیم نمبر ہے تو اس میں جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہوگی وہ اپنے ان سارے پارٹنرز کو خوش رکھنے کے طریقے پہ کام کرے گی۔ تو وہ شیئر جو میرا پہلے شاید 2 ارب بنتا تھا، اب آٹومیٹکلی اس NFC یا پروونشل ایوارڈ کی وجہ سے 10 ارب کی طرف جائے گا۔ تو میرے اضلاعوں میں یا میری کانسٹیٹیونسی میں جب ایڈمنسٹریشن کو، ڈیولپمنٹ کو، سروس ڈیلیوری کو، لوکل باڈیز کو، ڈپارٹمنٹس کو زیادہ فنڈنگ ہوگی ود اے میکینزم جو ڈی سینٹرلائزڈ، فائنینشیل ڈی سینٹرلائزیشن بھی ہوگی، ایڈمنسٹریٹو ڈی سینٹرلائزیشن بھی ہوگی، زیادہ ایفیکٹولی کام کریں گے، زیادہ جلدی کام کریں گے اور زیادہ کام کر سکیں گے، جس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آج یہ جو برڈن عوام کا ہے، جو اپنے شکایتوں کا ایک انبار لگا کے اپنے مسائل کے حل کی طرف آگے جاتے ہیں، جو حل نہیں ہو رہے، ان میں ایک بہت بڑا فرق آئے گا۔ اور پھر اسی طرح آپ کے اس ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں میرے خیال ایک کمپٹیشن ایک بہت ہیلدی ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ شاید ایک صوبے میں، اب بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے، 44% پورے پاکستان کا صرف لینڈ ماس میں ہے، لیکن اگر آپ اس کے پہاڑی اور یہ سلسلہ لے لیں، یہ تو بہت اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جو پورے بلوچستان میں کہیں جا بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جب بلاکس بنیں گے تو ایک ہیلدی میکینزم میں کمپٹیشن بھی انکریز ہوتا ہے کہ جی اس صوبے نے یہ کام کیا ہے یا اس ایڈمنسٹریٹو بلاک نے یہ کام کیا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور یہی سلسلہ ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس میں بہت پہلے بھی دیکھا تھا، جس کا ایک بڑا ہیلدی
کمپٹیشن اور چیلنج تھا اور جس کے نتائج بہت اچھے آنے لگے تھے. سو اینڈ میں اس چیز کو سم اپ یوں کروں گا کہ موجودہ صورتحال جو خاص کر بلوچستان کے ہیں, اور دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے جو اس کو ہم نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے. آج جو بلوچستان کا ایک یوتھ ہے, جو ایک عام آدمی ہے, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ڈیسیجن میکنگ میں کہیں میری وجہ سے کوئی پالیسی میں یا میرا جو ایم پی اے ہے یا میری جو پارلیمنٹ ہے, میری آواز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. تو میرے لیے کیا آپشن ہے, یا میں خاموش رہوں یا تو پھر میں جہاں مجھے لوگ لے جاتے ہیں میں ان کے ساتھ ہم آہنگی میں اس طرف چلا جاؤں. اور مجھے لوگ بہکاتے بھی اس طرح ہیں کہ بالکل جی آپ کا جب اپنے ضلع اور اپنے پورے سسٹم میں کوئی سے نہیں ہے تو آپ کا فیوچر بھی نہیں ہے. جب ان ایڈمنسٹریٹو بلاکس کو آپ جیسے چھوٹا کریں گے, آٹومیٹکلی ایک میرے خیال سے ایک امید پیدا ہوگی, ایک یوتھ میں پیدا ہوگی, سوسائٹی کے ان لوگوں میں پیدا ہوگی جو یہ سمجھیں گے کہ اب شاید یہ ایم پی اے یا یہ چیف منسٹر جو پہلے شاید مجھے اہمیت نہیں دیتا تھا اب دے گا. اور اس کی بڑی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا اگر لوگ سمجھنا چاہیں. دیکھیں جب سینٹ کے الیکشن آتے ہیں تو بلوچستان کے ایم پی ایز کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے, اور باقی صوبوں میں آپ کسی ایم پی اے سے پوچھیں کہ جی آپ کی اہمیت, ٹھیک ہے لوگ شاید اس کو ایک غلط رنگ بھی دیتے ہیں کہ وہاں جی وہ فائنینشیل کرپشن آتی ہے, باقی چیزیں آتی ہیں, لیکن پچھلے 2-3 الیکشن سے ان میں بھی ہم نے بہت بہتری دیکھی ہے. وہ ایک بلوچستان کی اہمیت ایم پی اے کے اسی لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس کا ایک ووٹ اور باقیوں کے 6-7 ووٹ کے برابر آ جاتا ہے. تو سب سینیٹر جو امیدوار ہیں تو اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, پارٹیز ڈھونڈتے ہیں. یہی کام ادھر بھی ہوگا جب یہ چند اضلاع کے لوگ جو پہلے محسوس کر رہے ہیں کہ جی صوبائی حکومت کو ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کو ہماری کیا ضرورت ہے. اب جب 3-4 اضلاع پہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ صوبے یا کسی بھی صورت میں ہوگا تو وہاں کے جتنے بھی کانٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ خود اپروچ کریں گے ان سارے لوگوں کو تاکہ وہ جیت کے آئیں. اور وہ ایک چیک اینڈ بیلنس جب سٹارٹ ہوگا, جب آپ ووٹر کو لوگوں کو اہمیت دیں گے اور لوگوں کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ جی اب پہلے جس طرح ہمیں اگنور کرتے تھے اب ہمیں اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نمبر گیم بڑا چھوٹا ہے. تو یہ ایک کولیبریشن سٹارٹ ہوگی, لوگوں کو اپنی اہمیت کا بھی اور احساس ہوگا, ان کا رول بھی بڑھے گا. جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے اس کو بھی پتہ ہوگا کہ جی اب میں جو ہے اگر میں نے یہ 3-4 لوگوں کو یا 3-4 ایم پی ہوں گے یا کہیں 6 ہوں گے یا کہیں 10 ہوں گے, اگر میں نے یہ ایک کوہیرنس اور ایک بیلنس نہیں رکھا تو یہ میرے لیے تو یہ گورنمنٹ چلانا بھی بڑا مشکل اور چیلنجنگ ہوگا. تو وہ ہمیشہ ایک بیلنس میکینزم سے اپنی پالیسی, اپنی ڈائریکشن, اپنی ڈیولپمنٹ, اپنی نان ڈیولپمنٹ, اپنا گورننس ماڈل اس پورے صوبے میں قائم رکھے گا, جو کہ آج میرے خیال سے ممکن نہیں. تو ان چیزوں کو ذہن, اور اس میں بہت ڈیلیبریشن بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے مقصد ایک بڑا سمپل ہے, مقصد میرے خیال سیاست ہو, ہم سیاست جو کرتے ہیں, گورننس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے یہی سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے اور اپنے ایک سیاسی عمل کو بہتر انداز میں ڈیلیوری کے لیے پبلک کے لیے کس طرح کام کریں. اور جس طرح آج کل کا دور ہے جس میں ہم جیسے ہم اے آئی کا دور, آئی ٹی کا دور, ٹیکنالوجی کا دور, ڈیجیٹل کا دور, کمیونیکیشن کا دور کہتے ہیں, اب چیزیں بہت مختلف ہیں. اب میں ایک عوامی نمائندہ ہوں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ بڑے بیسک کاموں کے لیے بار بار پیسہ خرچ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. کام کیا ہے؟ روڈ کی رسائی نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, کہیں پہ پانی نہیں ہے, کہیں پہ ریپیئر کا کام ہے, کہیں پہ اگر کالج ہے تو اس کی فیسلٹیز نہیں ہیں, یونیورسٹیز ہیں تو اس کے بلاکس نہیں ہیں, گرلز اسکول دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں, ان کے یونٹس کو چھوٹا کرنا ہے, فارم ٹو مارکیٹ روڈ کہیں زیادہ ہیں تو سیلاب لے کے ان کو بنانا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس کے گورننس ماڈل میں ان کے ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, موبلٹی کے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. سو ان میکینزمس کو, اور دنیا نے دیکھیں اس چیز کو ایز اے انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن یا اس کو کارپوریٹ فارم میں بھی لیا ہے کہ جہاں جہاں ادارے بہت بڑے ہوتے گئے تو انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن کی, ریجنل آفیسز بنائے, ریجنل آفیسز کو فائنینشیل, فسکل, ایڈمنسٹریٹو اختیارات دیے
تاکہ وہ آپ اپنا ڈیسیجن لے سکیں، اور یہ ماڈل ہمارے دنیا میں ہر جگہ بہت پھیلا ہوا ہے. سو آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے بغیر کسی پریجوڈس کے، کہ ہمارا صرف ایک ہی ایم ہونا چاہیے کہ ہم ایک اچھے ڈیلیوری میکینزم میں چیزوں کو عوام تک کیسے لے جا سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے کرنٹ سیٹ اپ آف ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس جو ہمارے پاس پروونسز میں ہیں، وہ ڈیلیوری چاہے اس کو کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کیپٹل لیول تک ہو، شہروں تک شاید ہو، وہ بھی پورا نہیں ہے، لیکن ہم جیسے رورل ایریا اور باقی ایریاز کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم اس میں ایک بہت بڑا گیپ دیکھتے ہیں. اینڈ اس نتیجے پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، سینٹ میں ہونی چاہیے، شوز میں ہونی چاہیے، میں اور آپ کریں، عوام کریں، حصہ ڈالیں، بٹ ہمیں ڈیسیجن لینا چاہیے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے. اور اسی میں جب آپ اس ایڈمنسٹریٹو فارمولیشن کی طرف جائیں گے، پھر آپ کی سب سے پہلی پرائرٹی ہوگی کہ اسی لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ کو آپ کیسے اسٹرانگ کریں گے، کہ ایک کاؤنسلر جس کی رسائی اپنے عوام تک سب سے زیادہ ہے، جو ڈیلی بیسس پہ اسی محلے اور گاؤں میں ہوتا ہے، اس کی یونٹ کو آپ کیسے امپروو کریں تاکہ وہ اپنی ڈیلیوری اچھی کرے، ٹاؤن کیسے اپنی امپروومنٹ کرے، میونسپل اور کارپوریشنز کس طرح اپنی امپروومنٹ کریں، ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی کمشنر، پولیس کا میکینزم، اسی کوہیرنسم کیسے اچھا بن سکے. آج آپ دیکھیں نا، بڑا ایک میں آپ کو لا اینڈ آرڈر میں بتاتا ہوں کہ بہت سارے آپ کے ایسے اضلاع ہیں جن کے پاس پورا نہ اکوپمنٹ ہے، نہ فیسیلیٹیشن ہے، نہ دفاتر ہیں، نہ کچھ ہیں، اور کسی اور آپ ضلع میں جائیں گے آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. تو ہم پھر اس اضلع سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بھی گورننس ماڈل پہ ایسی ڈیلیوری دے گا جس کے پاس نہ گھر ہے، نہ دفتر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ مین پاور ہے، اور اس کے برعکس ایک ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. ابھی چونکہ یہ وہی بات الگ ہے کہ ہمارے پاس ایکوالٹی آف ایک جسٹس میکینزم سے ہم نے فارمولہ نہیں بنایا، نیڈ بیسس پہ بنایا. میں نے اپنا زور لگایا تو میں اپنے ضلع کے لیے کچھ لے آیا، آپ شاید وہ زور نہیں لگا سکے، یا شاید آپ اپوزیشن کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپوزیشن کے ممبر ہیں یا آپ رولنگ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس ضلع میں لوگ تو رہتے ہیں، اس ضلع میں ایک پاکستانی تو رہتا ہے جو سروس کے لیے صرف اس لیے پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس کا نمائندہ حکومت وقت میں نہیں ہے. تو یہ تو فارمولہ نہیں ہونا چاہیے. سو ان چیزوں کو ہمیں ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، اور ہم کریں گے تو لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور یہ بہتری کی طرف بھی لے جائے گا اور چیزوں کو حل بھی کرے گا.